السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرمادیوس قلعے میں ہونے والے زوردار دھماکے کے بعد ہیکٹر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اورہان کے حکم پر آؤچی فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اورہان کے ساتھی بھی وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اورہان ان سے کہتا ہے کہ وہ شیطان فرار ہو چکا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور نکلے گا، اس کا تعاقب کرو۔ شاہین شاہ کہتا ہے، اورہان بے، اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بال دیے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے یغیت اور فاطمہ کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ خلیل کہتا ہے، حضور، یہ دشمن عام نہیں ہے، یہ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں اور کیسے ضرب لگانی ہے، یہ مکر و فریب سے لڑتے ہیں۔ اورہان کہتا ہے، ہم اس مکار کو اپنی عقل اور حکمت سے شکست دیں گے، خلیل فکر مت کرو۔ ساروس کی چلتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے تیمور بوگا کہتا ہے، حضور، یہ ابھی زندہ ہے۔ پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو۔ ساروز کو جھنجھوڑنے کے بعد اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اورہان اس سے کہتا ہے، ساروز، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قتل نہ کروں تو جو کچھ جانتے ہو سچ سچ بیان کرو، یہ شیطان کون ہے؟ یغیت اور فاطمہ کو کہاں لے کر گیا ہے؟ بولو۔ تو ساروس کہتا ہے، اس کا نام ہیکٹر ہے، وہ ٹیمپر نائٹس کا سردار ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں واقعی اور کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھے فریب دیا ہے، شہنشاہ کے ایک شہ سوار نے میرا پیچھا کیا اور مجھے بورسا سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اورہان سوال کرتا ہے، کیا انہوں نے بورسا کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ دیا؟ اس پر ساروس جواب دیتا ہے، انہوں نے اپنا ہی شہ سوار تخت پر بٹھا دیا ہے۔ عوام یہی سمجھتی ہے کہ وہ شہنشاہ کے وفادار سپاہی ہیں اور وہ اس دن کے منتظر ہیں جب وہ تم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اورہان غصے میں کہتا ہے، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو، یہ ہیکٹر کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا، پھر اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تب ساروس کہتا ہے، ہیکٹر نے مجھ پر بے پناہ تشدد کیا ہے، یقین مانو میں بھی تمہاری طرح بے بس ہوں، فاطمہ اور یغید کی اغوا کی خبر تو میں بھی ابھی تمہیں سے سن رہا ہوں۔ شاہین شاہ اورہان سے کہتا ہے، اورہان سردار، یہاں مزید وقت گوانا بے فائدہ ہے، آؤ گھوڑوں پر سوار ہوں اور بچوں کی تلاش شروع کریں۔ اس پر بوران کہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کس سمت گئے ہیں ہم انہیں کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں شاہین شاہ صاحب؟ جرکوتائی کہتا ہے، ہم ابھی دشمن کی اصل طاقت سے واقف نہیں، اگر اجلت کی تو کسی اور جال میں پھنس جائیں گے۔ شاہین شاہ غصے سے بولتا ہے، جب اپنی اولاد نہ ہو تو ایسی باتیں کہنا آسان ہوتا ہے، پھر میں کیا کروں؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہوں؟ اسی دوران دومرل تیزی سے آتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں قلعے کا ایک خفیہ راستہ مل گیا ہے، غالباً وہ اسی راستے سے فرار ہوئے ہوں گے۔ اورہان اونچی سے کہتا ہے، اونچی بے، فوراً قلعے کو اپنے قبضے میں لو، سپاہیوں کو یہاں تعینات کرو، ہم چاروں سمتوں میں ہیکٹر کو تلاش کریں گے۔ اونچی روانہ ہو جاتا ہے اور اورہان مزید کہتا ہے، ساروز اب ہمارا اسیر ہے، توران بے، اسے قلعے کے زندان میں لے جاؤ، کسی حکیم کو بلاؤ اور اس کے زخموں کا معائنہ کرو۔ اسی لمحے بالابان دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، میرے حضور، انہوں نے قلعے کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہ سن کر اورہان اور اس کے ساتھی سخت تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ باہر بازنطینی سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ ایک بگھی آ کر ان کے سامنے رکتی ہے۔ بگھی کے ساتھ ہی قالین بچھا دیا جاتا ہے اور ایک سپاہی اعلان کرتا ہے، شہزادی اسپورچا۔ شہزادی اسپورچا بگھی سے باہر آتی ہے، جو خود شہنشاہ کی بیٹی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ قلعے کے اوپر ترک سپاہیوں نے کائی کے پرچم لہرا رکھے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے، شہزادی، اطلاع بالکل درست تھی، ترک قلعے کے اندر موجود ہیں۔ جواب میں اسپورچا کہتی ہے، جاؤ اس وحشی اورہان کو میرے سامنے لاؤ، اگر وہ نہ آیا تو میں یہ قلعہ اس کے سر پر گرا دوں گی۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی کے عقب میں بازنطینی سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ اندر قلعے میں اورہان تیمور بوغا اور توران سے کہتا ہے، ساروز کو یہاں دکھائی نہیں دینا چاہیے، سرنگ کے ذریعے اسے خفیہ ٹھکانے پر منتقل کر دو، چلو جلدی کرو۔ وہ دونوں ساروز کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اورہان حکم دیتا ہے، فوراً جنگی پوزیشن سنبھالو، تیر انداز اپنی اپنی مورچوں پر پہنچ جائیں۔ اورہان تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور قلعے میں دفاعی تیاریاں پوری شدت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اورہان قلعے کی اونچائی پر جا پہنچتا ہے۔ شہزادی کو دیکھ کر اونچی سوال کرتا ہے، بازنطینی لشکر کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرنے والی یہ عورت کون ہے؟ شاہین شاہ کہتا ہے، کہیں یہ بھی ٹیمپرز نائٹس کی پروردہ تو نہیں؟ نیچے ایک بازنطینی سپاہی آگے آتا ہے اور بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، عظیم بازنطینی شہنشاہ کی صاحبزادی شہزادی اسپورچا اورہان بے سے فوراً ملاقات کی خواہش رکھتی ہیں۔ اورہان بے صرف اپنے 3 محافظوں کے ہمراہ آئیں گے۔ اورہان بلند آواز میں جواب دیتا ہے، شہزادی، ترک کا جوان ہو یا سردار، کوئی بھی سپاہی دشمن کے قدموں میں نہیں جھکتا۔ میں جانتا ہوں کہ شہزادی میرے سامنے کیوں کھڑی ہیں۔ اگر تم اس چیز کی قدر کرتی ہو جس کی تلاش میں ہو تو خود یہاں آؤ،
آؤ شہزادی کی شایان شان مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اورہان آگے بڑھ جاتا ہے۔ جنگل میں فاطمہ قید ہوتی ہے۔ فلاویوس 2 سپاہیوں کو قابو میں رکھتا ہے اور تیسرا اس پر حملہ آور ہوتا ہے، مگر فلاویوس اس کا وار روک لیتا ہے اور تینوں سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ فلاویوس کی پھینکی ہوئی تلوار فاطمہ کی بندھی ہوئی رسیاں ڈھیلی کر دیتی ہے۔ ایک سپاہی حملہ کرتا ہے تو فاطمہ پھرتی سے خود کو بچا لیتی ہے اور آزاد ہوتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ دونوں مل کر حملہ آور سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ڈیفنے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لڑائی کے بعد فلاویوس فاطمہ سے پوچھتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ فاطمہ اس کے گلے پر تلوار رکھ کر سوال کرتی ہے، تم کون ہو؟ فلاویوس جواب دیتا ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایک تاجر ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے، ایک تاجر جو خنجر کے معمولی زخم سے بے ہوش ہو گیا تھا، وہ اتنے آدمیوں کو کیسے مار سکتا ہے؟ فلاویوس کہتا ہے، ہاں میں جھوٹ بولتا رہا ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، اب سچ بتاؤ۔ فلاویوس کہتا ہے، فاطمہ جس دن سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے میں تب سے جھوٹ ہی بول رہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا یہ احساس ختم ہو جائے گا، مگر جب تمہاری آنکھیں میری آنکھوں سے ملتی ہیں تو میرے تمام جھوٹ خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے، میں اپنا نام، اپنا ماضی سب کچھ بھول چکا ہوں۔ فاطمہ، تم نے مجھے میری پہچان سے بھی دور کر دیا ہے۔ تم اس پنجرے میں قید چڑیا ہو اور میں تمہارا خوشی سے غلام بن چکا ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ تلوار پیچھے ہٹا لیتی ہے اور کہتی ہے، بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ فلاویوس کہتا ہے، تم نے میرے دل پر لگا ہوا تالا توڑ دیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا محبت کے تحت کیا، صرف اس لیے کہ تمہیں کوئی غضن نہ پہنچے۔ اسی لمحے یغید کو ہوش آ جاتا ہے۔ فاطمہ فوراً اس کی رسیاں کاٹ دیتی ہے۔ ڈیفنے دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر توران ساروس کو اس مقام پر لے جانے کا حکم دیتا ہے جہاں شہنشاہ کو قید رکھا گیا ہے۔ تیمور بوغا اسے کپڑے دیتا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ جنگل میں فاطمہ کہتی ہے، تو ایک اکیلا تاجر اتنے آدمیوں کو مار گرایا گیا؟ ایک زخمی کافر ہوش میں آتا ہے مگر سوال سنتے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ فاطمہ اس کی تلاشی لیتی ہے تو ایک خط برآمد ہوتا ہے۔ وہ اسے پڑھ کر کہتی ہے، سوغت ان کا ٹھکانہ ہے۔ کچھ سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، فوراً ارمادیوس جاؤ اور اورہان بے کو اطلاع دو کہ ہم زندہ ہیں۔ یغید زخمی ہے، اسے قبیلے لے جاؤ۔ یغید سوال کرتا ہے، فاطمہ خاتون، کیا وہی تاجر تھا جس کی جان آپ نے بچائی تھی؟ فاطمہ جواب دیتی ہے، اس کا نام اکچرا ہے۔ ادھر شہزادی قلعے میں داخل ہو کر اورہان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اورہان کرتا ہے، ارمادیوس قلعے میں خوش آمدید، شہزادی سپورچا۔ وہ کہتی ہے، کیا تم ہی وہ ہو جسے اورہان چرواہا کہا جاتا ہے؟ اورہان جواب دیتا ہے، کیا تمہیں اپنی فوج کو ہانکنے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ بات طلا ہو جاتی ہے۔ دھمکیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اسی دوران خلیل خبر دیتا ہے کہ فاطمہ خاتون اور یغید محفوظ ہیں۔ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اورہان کہتا ہے، تمہارے والد زندہ ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔